مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. اگر اس نے کچھ مانگا ہے تو وہ دے گا, یہ طے ہے. حدیث ہے یہ جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, جو بیچ میں لفظ آیا عرض کر رہا ہوں. کوئی بھی دعا مومن کی رد نہیں ہوتی, کچھ بھی مانگے دعا مستجاب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, توجہ کیجئے جو علمی گفتگو, مسئلہ یہ ہے کہ دعا کا مستجاب ہونا ایک مرحلہ ہے, ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہم کو مل جائے یہ دوسرا مرحلہ ہے. دعا مستجاب ہے, ملے یا نہ ملے یہ دوسری بحث ہے. فائدہ کیا ہوا پھر؟ مانگ رہے تھے نہیں ملا, دعا مستجاب ہے کہ جی. مثال آپ نے ہزاروں بار سنی ہے کہ ایک بچہ مثلا 102 ڈگری 104 ڈگری بخار کا مریض ہے, خدا نہ کردہ محلے سے کوئی آئس کریم بیچنے والا گزرا, بچے نے ماں سے آئس کریم مانگی, اس نے کہا نہیں ابھی نہیں. آپ میری بات نہیں مان رہی؟ نہیں مان تو رہی ہوں. ماں ہے, مان تو رہی ہوں, ابھی نہیں. کہا وہ کیوں؟ کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے, تم اتنے سخت بخار کے مریضوں اگر یہ کھا لیا تو شاید شمع حیات گل ہو جائے. ماں کی محبت کا تقاضا کیا ہے, دے یا نہ دے؟ توجہ کیجئے, ماں کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ چیز جو بچے کے لیے مثلاً ضرر ہے, دے یا نہ دے؟ سارے کے سارے بولیں گے نہیں دینا چاہیے. ارے بچہ رو رہا ہے تمہیں دکھائی نہیں دے رہا, اس کے آنسو نکل رہے ہوں گے, لیکن بچہ ہے اسے پتہ نہیں ہے, بے شعور ہے, اسے احساس نہیں ہے. ہمیں تو خبر ہے کہ دے دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا. کاش یہی ماں اگر اپنی محبت میں اور اسٹرانگ ہوتی تو جس طرح دنیا کے ضرر سے بچا رہی تھی اسی طرح آخرت کے ضرر سے بچاتی. بالغ ہونے کے بعد ماہ مبارک میں چائے بنا کے نہ دیتی, دسترخوان پہ کھانا نہ رکھتی, جتنا بھی مانگتا, کیونکہ ضرر ہے. محبت یہ ہے کہ نہ دیا جائے. ایک صلوات پڑھ دے محبت. ہے کہ نہیں ہے؟ ماں نے کہا نہیں تمہاری بات میں مان رہی ہوں, کہا پھر دیجئے, کبھی نہیں دے سکتے. وہ کیوں؟ کہا بھی تم بیمار ہو, تمہاری بات میں نے مان لی, لیکن جو مانگ رہے ہو وہ بعد میں دیں گے. توجہ کرے, بعد میں دیں گے. کب دیں گے؟ جب وقت ہوگا. وقت کو کون سمجھتا ہے؟ بچہ نہیں, ماں. اگر مصلحت ہوگی تو دے گی. بس یہی عالم دعا کا بھی ہے. ہم مانگ تو رہے ہیں کہ خدا یہ دے دے, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ملنے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا. جہاں تک مجھے یاد آ رہا میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے, لیکن چونکہ موضوع میں آ گیا ہے دوبارہ جلدی سے سن لیجئے 2 لفظوں میں. ایک شخص نے آ کر کے پیغمبر اکرم سے شکایت کی فقر و فاقے کی, یا رسول اللہ ایسا, یا رسول اللہ ویسا. جب بہت زیادہ کہا تو پیغمبر نے اسے 4 درہم دیے کہ جا کے اس سے تجارت کر. 4 درہم, کہ بالآخر جو مل جائے لے کے چلا گیا. کچھ کام کرنا شروع کیا اس سے, پیغمبر کے دیے ہوئے تھے. مال کی کثرت اور ہوتی ہے, مال میں برکت اور ہوتی ہے. پیغمبر نے دیے تھے, بعد کام آگے بڑھتا چلا گیا. صف اول کا نمازی تھا پیغمبر کے پیچھے. اب ظاہر سی بات ہے جب کام آگے بڑھے گا, تجارت بڑھے گی تو مشغولیت بڑھے گی. پہلے فارغ تھا تو اذان کے پہلے ہی چل دیتا تھا,
اب تھوڑا کام وام بڑھ گیا تو اب اذان ہو تو چلے، اور جب اذان شروع ہوئی اور چلا تو صف اول بھر چکی، اب دوسرے صف میں کوئی مشکل نہیں ہے، نماز تو ہو ہی جائے گی دوسری صف میں، اور جب کام اور آگے بڑھا تو اب اذان ہاں بھی تو شروع ہوئی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھے تب چلا، دوسری صف بھر گئی، تیسری صف میں آ گیا، جب اور کام آگے بڑھا تو ابھی تو ختم ہونے میں ٹائم ہے، ختم ہوگی پہنچ جائیں گے، پھر آیا تیسری صف بھر چکی، چوتھے میں جگہ ملی مثلا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے جب کام زیادہ بڑھ گیا، ایک چیز آپ کو بتاؤں، قرآن میں پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ہلاک ہوتا ہے نا وہ بھی دلیل سے ہلاک ہو۔ یہ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی، ہلاکان بینہ، دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اب میں بیچ میں روک کر کہہ رہا ہوں مثلا مجلس میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا، مجلس ہو رہی لیکن تھکے ہوئے یوں ہیں تو ہیں اور کیا ہوگا، لیکن اب ادھر سے یہ نہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور پھر ایسا ہے دوست کے یہاں مجلس ہے یوں ہو تو، جو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال میں ایک مجلس کرتے ہیں لیکن بیٹھ کے دیکھتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، اور اگر کوئی نہیں آیا تو پورا سال آپ میرے یہاں مجلس میں نہیں آئے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک مجلس کرتا ہے پتہ نہیں مومنین کی توہین کرتا ہے۔ تمہیں کیا مطلب کون آیا کون، فرش بچھاؤ، جس کو آنا ہوگا آئے گا۔ اگر فکر ہے کسی کے آنے کی تو اس کی فکر کرو جس کے لیے بچھایا ہے۔ نہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے مثلا مجبوراً، اب جائیں نہ جائیں جائیں نہ جائیں، ہلاکا ان بینہ۔ پروردگار عالم نے اسی وقت کسی مہمان کو بھیجا، خوش ہو گیا کہ اب تو سالڈ بہانہ موجود ہے ہمارے پاس۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نہیں جانا چاہتے تھے نا، ہم نے مہمان بھیج دیا تمہارے لیے تاکہ اب اس کو بیٹھ کر کے دیکھو مجلس میں نہ جا سکو، کیونکہ ہم ایسے کو بلانا بھی نہیں چاہتے جو آنا نہیں چاہتا۔ اتفاق نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ اس کو تجربہ کریں، ہم لوگوں کا ہمیشہ کا تجربہ ہے، جماعت میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا، یوں ایسے ویسے کچھ نہ کچھ ہو گیا، اچانک لائٹ چلی گئی، اب یوں کیجئے، فیوز اڑ گیا اسے بنائیے تاکہ یہ چھوٹ جائے۔ پروردگار بہانے دیتا ہے تمہیں بھاگنے کے، خوش نہ ہو ایسے موقع پر، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بلانا نہیں چاہتا۔ اتنا خطرناک مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے یہ۔ کتنے خوددار ہیں یہ لوگ، کتنا خوددار ہے یہ گھرانہ جو شب عاشور یہ کہے کہ چلے جاؤ، اسے کیا پرواہ ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ تو اب جب کام آگے بڑھا تو تیسری صف، چوتھی صف، پھر اس کے بعد اذان ختم ہو جائے گی، پہنچ جائیں گے۔ ارے ابھی کوئی جلدی کیا ہے، ابھی تو غروب میں بہت وقت باقی، بعد میں پڑھ لیں گے۔ ہوتا نہیں، سب کہتے ہیں آج کے، یہ سننے میں ہم ہر جگہ آتا ہے، ہمارا آپ کا سب کا تجربہ ہے۔ جبکہ آیت اللہ قاضی، جو آیت اللہ بہجت جیسے لوگوں کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنی روزانہ کی 5 وقت کی نماز اول وقت پڑھے 1 سال تک، پابندی کے ساتھ اول وقت نماز پڑھے 1 سال تک، اور کسی مقام پر نہ پہنچے تو مجھ پر لعنت کرے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا چیز ہے، یہ اٹھا بیٹھی جو ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ اس نماز سے مراد کیا ہے، وہ خلوص نہیں ہے تو کچھ نہیں، جس کو نماز کہا جا سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو لوگ سوال کرتے قاضی سے کہ کیسے پڑھے وہ والی نماز، وہ نہیں ہے جسے نماز کہا جا سکے، جو ادائے واجب کر رہی ہے۔ 1 سال تک کوئی پابند بنا لے اپنے آپ کو کہ اول وقت نماز پڑھے گا، 5 وقت کی مستحبات بھی نہیں، واجب 17 رکعت، اور کسی مقام پر نہ پہنچے تو مجھ پر لعنت کرے۔ معمولی مسئلہ نہیں، آیت اللہ قاضی ہے۔ بہرحال ابھی تو وقت بہت ہے، پڑھ لیں گے۔
کچھ دن بعد مسجد سے باہر، پیغمبر تو مولا ہے نا، پوچھا کچھ دن میں کہ نظر نہیں آ رہے، خیریت؟ دیکھیے جماعت کا فائدہ یہ ہے، میں پہنچوں گا اقامت صلاۃ پر تو عرض کروں گا آپ کے سامنے، جماعت جیسا قانون خدا نے ایسا دیا ہے، اگر صحیح سے اپلائی ہو جائے دنیا جنت بن جائے گی. میں پہنچوں گا انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے. پیغمبر نے پوچھا کہاں ہے خیریت؟ کیا رسول اللہ، اس کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے. کہا چلے دیکھیں. رسول اللہ نے لوگوں کے لیے آیا اس کے پاس جہاں اس کا کاروبار تھا، دیکھا ماشاءاللہ بڑا کافی زیادہ تم نے سب پھیلا لیا. رسول اللہ وہ آپ ہی کے 4 درہم کی برکت ہے، اسی کی وجہ سے منحرف نہیں ہوا ہے، یاد ہے، احسان فراموش نہیں ہے، وہی 4 درہم کی برکت ہے جو آپ نے دیا تھا. الحمدللہ خدا نے کافی نوازا. کہ تمہارے پاس اب اتنا ہو گیا ہے، ہمارے 4 درہم ہم کو واپس کر دو. کیا رسول اللہ آپ جتنا کہیے اور لے لیجیے؟ کہا نہیں ہمیں وہی 4 نیت کرو جو ہم نے 4 دیے تھے وہ 4 واپس کر دو. اس نے وہ 4 درہم واپس کر دیے. اب جو گاڑی بڑی اسپیڈ میں جا رہی تھی ہائی وے پر، وہ ریورس گیئر میں چلی. اور آج یہ والا کارخانہ یوں ہوا، کل وہ والے جانور وہاں ایسے مرے، اور پرسوں وہاں ایسا ہو گیا، یہاں وبا آ گئی، پھر سب کچھ آنا شروع ہوتا ہے. اور دھیرے 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 کاروبار ختم ہونا شروع ہوا تو آہستہ آہستہ مسجد میں آئے، کیونکہ ہم کام سے فارغ ہو گئے. اور جب اور کام ختم ہوا تو اور اب صف میں آگے بڑھتے بڑھتے جب جہاں سے چلے تھے وہیں آ کے بیٹھ گئے. پیغمبر نے مسکرا کے دیکھا کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا؟ کہ یہ بتاؤ کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا؟ کہ یا رسول اللہ یہی بہتر ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیا یہ زیادہ بہتر ہے. قرآن مجید نے اسی کو کہا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کتنی ایسی باتیں ہیں جس کو تم دوست رکھتے ہو تمہارے لیے برائی ہوتی ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے تم کراہیت کرتے ہو تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہوتی ہے. تم نہیں جانتے، ہمیں پتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو بس اس چیپٹر کا مکمل کروں. مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری اس لیے کہ حدیث کا سہارا ہے. کوئی دعا مومن کی رد نہیں ہوتی. جو مانگے گا دعا مستجاب ہے. اگر جو مانگ رہا ہے مصلحت ہوگی تو خدا وہ دے گا، اور اگر مصلحت نہیں ہے تو اس کے بدلے میں کسی بلا کو رد کر دے گا. ایکسیڈنٹ مثلا ہونے والا تھا لیکن چونکہ پہلے دعا کر چکا تھا اولاد کی، مثلا دعا کر چکا تھا سروس کے لیے، اپنے لیے مثلا دعا مانگ چکا تھا صحت کے لیے، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اسے خبر بھی نہیں تھی، پروردگار نے اس بلا کو رد کر دیا اس دعا کے نتیجے میں. نہیں، کوئی گناہ معاف کر دیا اس دعا کے نتیجے میں. توجہ کریں، کسی گناہ کو معاف کر دیا اس دعا کے نتیجے میں. نہیں، اگر نہ بلا رد ہوئی نہ گناہ معاف ہوا، پروردگار نے دعا کو ذخیرہ کر لیا آخرت کے لیے. حدیث نے بیان کیا کہ قیامت میں جب مومن کو اس کا نامہ اعمال ملے گا تو دیکھے پروردگار یہ سب اتنی بہت سی نیکیاں یہ تو ہم نے کی بھی نہیں تھیں. اچھا نہیں کی تو چپ تو رہو کم از کم. کہا نہیں، یہ وہ زبان دنیا والا مرحلہ نہیں ہے کہ دل میں کچھ زبان میں کچھ، یہاں تو انٹیریئر اور باطن بولے گا انسان کا. پروردگار یہ تو نہیں ہے. کہا درست کہہ رہے ہو، یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں. توجہ میرے عزیزوں، کتنا مایوسی سے بچانے کا کیا بہترین نسخہ دیا خدا نے. کہا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں طلب کر رہے تھے، مصلحت نہیں تھی، ہم نے تم کو وہاں نہیں دیا، آج تمہیں عطا کر رہے ہیں. اس وقت مومن ہاتھ ملے گا، کاش میری کوئی دعا دنیا میں پوری نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ جتنا دنیا میں مانگا تھا سب وہی رہ گیا. کم از کم یہی یہاں آ کر کے مل گیا ہے ہمارے لیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد.
ابھی وہ جملہ مکمل نہیں ہوا، میں اسے مکمل کر دوں کہ یہ باب بند ہو جائے آپ کے سامنے. ہمیں حق کس نے دیا کہ ہم اس سے مانگیں؟ یہاں بات ہو رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولا ہے، ہم بندے ہیں. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے بس. یہ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ کس کا ہے؟ جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے پروردگار میں دعا کے بہانے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. کہاں ملیں گے ایسے امام؟ کہاں ملیں گے اس بلندی پر جا کر کے فکر دینے والے لوگوں کو؟ پروردگار میں دعا کے بہانے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. کیوں؟ اب میں وضاحت میں کر رہا ہوں کیوں. اس لیے اگر اس نے ہمارے لیے چاہا ہے کہ ہم مثلا 1 مہینہ مریض رہیں اور 3 دن کے بعد ہم شروع پروردگار صحت دے دے، پروردگار صحت دے دے، اس کی مرضی مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے چاہا تم 1 مہینہ مریض رہو، ختم ہو گئی بات، مریض رہو چپ سے. کیوں بار بار کہہ رہو صحت دے دے صحت دے دے؟ اس نے چاہا ہے، مالک ہے. اس نے چاہا تھا ہم بے اولاد رہے دنیا میں، ہم بار بار پروردگار مجھے اولاد دے دے، پروردگار مجھے اولاد دے دے. کس نے حق دے دیا کہ ہم اس کی مرضی مداخلت کریں؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام سجاد. کون امام سجاد؟ سب سے زیادہ دعائیں جس نے مانگی. دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا بڑا دعاؤں کا مجموعہ کسی امام کا ہمارے سامنے نہیں ہے جتنا بڑا مجموعہ امام سجاد کا ہے، جس کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، صحیفہ کاملہ. ہر موقع کی دعا موجود ہے، صبح سے لے کر کے شام تک کی ساری دعائیں موجود ہیں. تعجب ہے، امام یہ بھی کہہ رہے ہو اتنی دعا بھی ہے. حل کیا ہے؟ خدا نے حل فرمایا کہ پروردگار میں دعا کے بہانے سے بھی تیری مرضی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں، استجابت کے لیے نہیں مانگ رہا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. پروردگار میں تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہوں، نہ مجھے حق نہیں ہے مانگنے کا. یہ کون امام سجاد فرما رہے ہیں؟ تو نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں مانگ رہا ہوں. یہ ہے عبودیت، یہ ہے بندگی. چونکہ بندہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مولا کیا چاہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا چاہتا ہوں. اور اس نے ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم کی ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھوں، یہ باب بند ہو جائے. خدا فرماتا ہے عبدی اطعنی فیما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک انا اعلم بہ منک ولا ابخل علیک. اے میرے بندے، جس چیز کا میں نے تجھے حکم دیا ہے وہ کر. ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ بندے کا کام کیا ہے، مولا کیا چاہتا ہے. باقی چیزیں مولا جانتا ہے، اسے کھانا کب دینا ہے، اسے کپڑا کون سا دینا ہے، اس کا علاج کیسے کروانا، یہ مولا کی ذمہ داری ہے، بندے کی نہیں. اسی کو پروردگار عالم نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، حدیث قدسی ہے، عبدی اطعنی فیما امرتک بہ، اے میرے بندے وہ کر جو میں نے کہا ہے، اور مجھے اس چیز کی تعلیم نہ دے جو تیرے لیے ضروری ہے. یہ دے دے وہ دے دے، ہم خدا کو سکھا رہے ہیں. مثلا پروردگار مجھے فلاں جگہ مکان دے دے، مجھے فلاں جگہ گاڑی دے دے، مجھے اس سال حج کے لیے بھیج دے، مجھے اس سال زیارت کے لیے بھیج دے. ہم تو خود تعلیم دے رہے ہیں نا خدا کہ تجھے نہیں معلوم، میں بتا رہا ہوں. ولا تعلمنی ما یصلحک، تیری مصلحت میں کیا ہے یہ مجھے تعلیم نہ دے. انا اعلم بہ منک، میں ان چیزوں کو تجھ سے بہتر جانتا ہوں. توجہ کریں، میں ان چیزوں کو تجھ سے بہتر جانتا ہوں. ولا ابخل علیک، میں بخیل نہیں ہوں، تجھ پر بخل نہیں کروں گا. کہنا یہی تو ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں تو کرتا جا، جو تیرے لیے ضروری ہے میں کرتا جاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل.
غرض کے یہ رشتہ ہے مولا اور عبد کا، مولا اور غلام کا. پیغمبر کی مولائیت کا دائرہ پروردگار کے بعد ساری مخلوقات عالم پر پیغمبر مولا، سب پیغمبر کی مولائیت کے دائرے میں. پیغمبر نے اپنے جانشین کے لیے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. بس یہاں سے غور کیجئے گا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. جہاں تک پیغمبر کی مولائیت کا دائرہ تھا اسی جگہ تک علی ابن ابی طالب کی مولائیت کا دائرہ چلا. سارے کے سارے علی کی ولایت کے ماتحت آئے پیغمبر کے اس فرمان کے بعد. جو بھی کائنات میں کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا رشتہ رکھتا ہو، کسی بھی طرح کا مقام رکھتا ہو، کسی بھی طرح کا کچھ بھی ہو، جو پیغمبر کی ولایت کے ماتحت تھے وہ سارے کے سارے مولا کی ولایت کے ماتحت آئے. دو قسمیں ہوئیں لوگوں کی. کچھ وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے بعد پیغمبر کے اس فرمان کو مانا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا. کچھ نے اپنے آپ کو علی کی ولایت کے دائرے میں رکھا، کچھ اپنے آپ کو علی کی ولایت کے دائرے کے باہر لے گئے. جو باہر لے گئے انہوں نے اپنا نقصان کیا، مولا کا نہیں. جنہوں نے اپنے کو دائرے کے اندر رکھا انہوں نے اپنا فائدہ کیا، مولا کا نہیں. علی دونوں طرح سے بے نیاز ہے. کوئی آئے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی جائے تو کوئی نقصان نہیں. مولا کائنات کے لیے ضروری نہیں ہے کون آ رہا ہے ان کی ولایت کے دائرے میں، کون جا رہا ہے. کیونکہ اگر تم نے مل کے ہم کو مولا بنایا ہوتا تو ہمیں اس کی فکر ہوتی مجمع چھٹ گیا تو مولائیت ختم. ہم کو مولا اس نے بنایا ہے جس کو خدا نے مولا بنایا تھا. لہذا ہماری مولائیت کا دائرہ نہ چھوٹا ہوگا نہ بڑا ہوگا. تمہیں آنا ہو تو آؤ، نہیں آنا ہو تو نہ آؤ. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. کل بھی عرض کر چکا تھا معنی کیا ہے مولا کے. یہاں پر توجہ کیجئے گا، معنی کیا ہے مولا کے اس مقام پر. بھی میں نے عرض کیا تھوڑی سی کچھ چیزیں. مولا یعنی صاحب اختیار، یعنی ہم سے زیادہ ہم پر اختیار رکھنے والا، ہم سے زیادہ ہمارے نفوس پر حق رکھنے والا. جتنا ہمارے نفس پر ہمارا حق ہے اس سے زیادہ مولا کا حق ہے. مولا کون ہے آج ہمارا؟ مثلا صاحب العصر والزمان. وہ ہمارا مولا جو کہ آج روز جمعہ ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارے مولا ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امور کو ان کی مرضی کے مطابق طے کریں، نہ یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق ان کی چیزوں کو دیکھیں. نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کو ہٹائیں، ان کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کریں اگر ہم انہیں مولا مانتے ہیں تو. اور اب یہاں پر ذرا سی بات دقیق ہے، نہیں معلوم میں واضح کر پاؤں گا کہ نہیں آپ کے سامنے. دیکھیے، ایک مولا ماننا یہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مولا فلاں ہے، ہمارے پہلے امام مولا کائنات. یہ 12 نام یاد کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ تو تلقین پڑھی جاتی ہے، پہلے امام یہ ہے، دوسرے امام یہ ہے، تیسرے امام یہ، ختم ہو گئی بات. یہی ہے، اتنے سے مسئلہ حل ہو گیا. یعنی ہم نے یہ کہہ دیا کہ مولا کائنات ہمارے امام ہے، بات تمام؟ نہیں، تمام تو نہیں، اب تو بات شروع ہوئی.
اب تو مسئلہ شروع ہوا ہے، تمام کہاں ہوا؟ جس نے نہیں کہا اس کے لیے تمام ہے، واقعاً تمام ہے، اور جس نے کہہ دیا اس کے لیے تو مسئلہ اب شروع ہوا ہے۔ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہمارے پہلے امام علیہ اعلیٰ الطیبۃ والکرم، خوب، فلاں ہمارے دوسرا امام ہے، ہمارے دور کا امام کون ہے؟ فلاں مثلا۔ اس کہنے کے معنی کیا ہے؟ کیا اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے اختیارات کو سلب کر دیا اور ان کے اختیارات کو اپنے اوپر لے لیا؟ توجہ کیجئے میرے عزیزو، ضروری ہے گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں، بچوں کے لیے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے مسئلے سے گزر جانا۔ جیسے ہی ہم نے کہا کہ فلاں ہمارا مولا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اختیارات کو ختم کر دیا، ان کے اختیارات کو اپنے اوپر لے لیا کہ اب جو وہ کہیں گے وہ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن میں اس سے آگے جا کر کے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنا رشتہ ولایت، توجہ کیجیے اگر میں بیان کر پایا، ہم نے اپنا رشتہ ولایت ان سے کیسا قائم کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ رشتہ ولایت ہمارا کیسے قائم ہوا ہے۔ ہمارا رشتہ ولایت ان سے زبانی ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے مولا ہیں، خوب، یہ کہنا بھی اہمیت رکھتا ہے، خدا نہ خواستہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ غلط ہے، نہیں، یہ تو پہلا زینہ ہے، یہ کہنا اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر۔ تمہارا امام کون ہے؟ کہ ہمارا امام علی ابن ابی طالب ہے، خود یہ کہنا بھی ایک اہمیت ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو یہ کہنے کی توفیق نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کہنا بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے، یہ قول کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے۔ ہمارا دوسرا امام امام حسن، ہمارا تیسرا امام کا امام حسین، زبان کہہ رہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اس چیز پر کہ قبر میں رکھ کر کے مردے کو جو ہلاتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ نام جب لیا جاتا ہے تو وہی نام لیا جاتا ہے جو ماں باپ نے رکھا تھا۔ جتنے القاب دنیا نے دیے تھے سب ختم ہو گئے، نہ ڈاکٹر صاحب، نہ انجینئر صاحب، نہ کلیکٹر صاحب، نہ آیت اللہ صاحب، کچھ نہیں، اے فلاں ابن فلاں۔ اگر اسی پر ہماری توجہ ہو جائے تو باقی ساری چیزیں حل ہیں، کہ جتنے القاب لیے تھے سب چھوڑ کے آ گئے اکیلے، جیسے ماں کے شکم سے آئے تھے ویسے ہی آغوش قبر میں آ گئے، اے فلاں ابن فلاں۔ ابھی دو ملک آئیں گے الی آخر، وہ تجھ سے سوال کریں گے امام کے بارے میں، کہہ دینا کہ میرا پہلا امام یہ ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ اس سے سوچ کے بتائیے، یہ حکم شرعی ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہے اس سے؟ یہ 60 سال 70 سال یہی تو کہتا رہا، اب کیوں اس سے کہلوایا جا رہا ہے 5-6 سوال؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں قبلتوں کا، ماں کتابوں کا، جو کہا جاتا ہے من اماموں کا، یہ کیا ہے؟ یہ جو 5-6 سوال ہوتے آپ سب نے سنے ہیں یا سب نے دیکھا ہے کیا بالآخر؟ یہ کوئی مزاح کر رہے ہیں، کوئی شوخی ہے، کوئی رسم ادا ہو رہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ ائمہ نے کہا ہے، ائمہ نے پڑھا ہے، احکام میں ہے ہمارے لیے کہ پڑھو اسے، کہو اور ہلاؤ اس کو قبر میں۔ پہلی بات تو یہ بیان کرنا ہے کہ یہ سن بھی رہا ہے، ہاں، چونکہ 2 جملے کہے جاتے ہیں، سن اور سمجھ، یعنی یہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، ورنہ حماقت ہے کہنا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لیا کر کے کیا کر رہے ہو، آپ کیا کہیں گے؟ کہ ایک بے جان آدمی کو ہلا نہ کہنے سن اور سمجھ، کہیں گے عجیب بیوقوف، جب تک زندہ رہا تو سمجھا نہیں۔ لیکن نہیں، سن اور سمجھ، اس کے معنی یہ ہے کہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ اب کیا کہوں آپ کے سامنے، جو دنیا میں سمجھتے تھے وہ آج بھی سمجھیں گے، اسی لیے جو سنتے اور سمجھتے تھے انہی سے کہا جاتا ہے،
جو سنتے اور سمجھتے نہیں تھے ان سے کہا بھی نہیں جاتا کائنات میں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. خطابت نہیں ہے قرآن مجید ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ارے ان کے دل ہیں یہ سوچتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں یہ سنتے نہیں, یہ جانوروں جیسے ہیں, اس سے بھی بدتر ہیں. یہ کس سے کہا جا رہا مجھے نہیں معلوم, لیکن کم از کم اتنا تو میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے نہیں کہا جا رہا. لیکن بہرحال اس کو سنا رہے ہیں, یہ سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. اور اب کیا کہہ رہے, تیرا رب کون ہے؟ حد ہو گئی. ایک 70 سال تک ہم کہتے رہے اللہ ربی اللہ ربی اللہ اکبر, ابھی بھی یہ ہے کیا؟ یہ کبھی سوچا آپ نے اس چیز کے بارے میں؟ میں معرفت امام پر گفتگو کر رہا ہوں. یہ مطلب کیا ہے اس چیز کا؟ مطلب یہی ہے کہ تم نے اپنے امام سے جو رشتے ولایت اور امامت کو جوڑا تھا وہ کیسا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو. جو تم نے, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں زیغم الرضوی, میں نے جو اپنا رشتہ امامت و ولایت اپنے آخری حجت سے جوڑا ہے, یا مولا کائنات سے لے کر کے آخری تک جو رشتہ امامت جڑا, یا جو رشتہ ولایت پیغمبر سے لے کر کے آخری حجت تک جڑا, یہ کیسا ہے؟ اگر یہ زبانی ہے تو موت کا ایک جھٹکا بھلا دے گا ساری چیزوں کو. توجہ کیجئے. اگر یہ محفوظات تک رہا, محفوظات یعنی ذہن, حافظہ, اگر یہ ذہن کے حافظے تک رشتہ تھا کہ یاد ہے, یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے کہ امام 12 ہیں, کوئی ایسا نہیں سے یاد نہ ہو کہ امام 12 ہیں. سب کو ائمہ کے نام بھی یاد ہوں گے, سب کو ائمہ کے باپ اور ان کی ماں کا نام بھی یاد ہوگا, سب کو ان کی جائے ولادت اور جائے شہادت یاد ہے, سب کو تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت یاد ہے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. مسئلہ صرف اتنا ہی ہے معرفت امام پر کہ ہم اپنی زبان کا رشتہ ان سے جوڑ لیں اور ذہن میں کمپیوٹر کے ہارڈ کی طریقے سے محفوظ کر لیں. ایک وائرس پورے ہارٹ کو خراب کر دے گا. نہیں, اگر ہم نے صرف اپنے ذہن تک رکھا ہے, علماء نے بیان کیا اور عفا نے بیان کیا کہ موت کا ایک جھٹکا یہ بنیادی سوالوں کو بھلا دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے سن اور سمجھ, اسی لیے کہا جاتا ہے تیرا رب اللہ جل جلالہ ربی. اب یہ فرشتے آئیں گے پوچھیں گے, کہہ دینا. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر جھٹکا ایک, اتنا خطرناک ہے موت کا جھٹکا کہ ایک چیز ساری چیزوں کو, بنیادی چیزوں کو بھلا دیتی. لیکن اگر یہ رشتہ ولایت اور امامت زبان کی حد تک نہیں تھا, حافظے کی حد تک نہیں تھا, بلکہ زبان سے نکل کے حافظے سے آگے بڑھ کے روح کی گہرائیوں میں اتر گیا. توجہ کیجیے, روح کی گہرائیوں میں اتر گیا تو اب موت کے جھٹکے سے بھولے گا نہیں. اب اسے یاد ہے کہ میرا رب کون ہے, چونکہ اس نے ربوبیت کو صرف لفظوں میں نہیں اپنی روح میں سمایا تھا. کاش میری بات واضح ہو جائے. اگر اس نے اس سے پوچھا گیا تیرا نبی کون ہے, اور اگر اس نے اپنی پیغمبر کی نبوت کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے گزار کے اپنی روح میں سما لیا تھا تو ہم موت کا جھٹکا بھلا نہیں سکتا. اگر اس نے امام مولا کائنات سے لے کر کے آخری حجت تک کی امامت و ولایت کو صرف زبان تک نہیں رکھا, زبان سے گزار کے اپنے ذہن سے عبور کر کے دل کی گہرائیوں سے روح میں اتار دیا تو ایک موت نہیں 70 مرتبہ مارا جائے, جلایا جائے.
یہی تو کہہ رہے تھے ہم سارے حسین. جناب زہیر نے کھڑے ہو کر کے کیا کہا تھا جناب ابو فضل عباس کے بعد کہ مولا یہ ایک بار کا مرنا کیسا, اگر ہمیں 70 مرتبہ مارا جائے جلایا جائے پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے کوتاہی نہ کریں گے. یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کی صرف زبان پہ حسین ہو. ورنہ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے آج آپ انہیں قاتلان حسین میں شمار کرتے ہیں. وہ ہیں کون تھے؟ وہ سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے, سارے کے سارے محمد رسول اللہ کہنے والے, سارے کے سارے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے, سارے کے سارے نماز و روزہ کرنے والے, سارے کے سارے کعبے کو قبلہ ماننے والے, سارے کے سارے اسلام کو دین ماننے والے. ایسے ہی تو تھا. آپ مجھے دکھا پائیں گے تاریخ میں کہ کربلا میں جتنے کھڑے تھے کوئی ایک ایسا ہوتا جس نے حسین کو پہچانا نہ ہوتا؟ کوئی ایک آپ دکھائیے کربلا کے میدان میں کہ جس نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ آپ کون ہیں. جی نہیں, امام حسین نے بار بار خطبے اسی لیے دیے ہیں. فرزند رسول اپنے علم پر جانتا ہے یہ ایک بھی اب نہیں آئیں گے, جسے آنا تھا وہ آ چکا. مگر ممکن ہے علی اکبر کو قتل کرنے کے بعد بھی کوئی توفیق پا لے ادھر آنے کی, لیکن اس کے باوجود جب خود نکلے ہیں میدان جہاد میں جانے کے لیے اور شمشیر کھینچنے سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے. کیا میں نے کسی حرام کو حلال کر دیا؟ جھوٹ بھی نہیں بول سکا کوئی حسین کے سامنے. کیا میں نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دیا؟ کسی ایک نے نہ کہا کہ ہاں آپ نے ایسا کیا ہے. سارے کے سارے خاموش ہیں. نہیں فرزند رسول, نہیں حسین تم نے ایسا نہیں کیا, پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ لما تستحلون دمی, پھر تم میرے خون کو حلال کیوں جانتے ہو؟ اقرار لیا ہے مولا نے. سارے کے سارے امام حسین کو پہچاننے والے. مسئلہ کیا ہے پھر؟ سب جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں, نواسے ہیں. سب جانتے ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں, سب جانتے ہیں امام علی کے بیٹے ہیں, سب کو معلوم ہے. لیکن یہ معرفت اور یہ پہچاننا صرف زبان کی حد تک تھا. اگر دل میں معرفت اتری ہوتی تو کوئی زہیر بن کے آتا, کوئی وہب بن کے آتا, کوئی حر بن کے آتا. اتنے بار بلانے کے بعد کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ لفظ حسین صرف زبان تک ہے. سخت ہے مسئلہ. کہیں ایسا نہ ہو جب وہ آخری وارث حسین ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو تو کوئی مشکل کا مسئلہ آ جائے. کیوں؟ چونکہ باطن بولتا ہے بعض مقام پر, ظاہر نہیں بولتا. سارے کے سارے آج حسین کو حق و باطل کو بانٹنا ہے, آج باطل بولے گا سب کا. آپ کو معلوم ہے عمر سعد نے جب پہلا تیر چلایا ہے تو رو رہا تھا ملعون. خیریت کا مجھے پتا ہے کہ اس تیر چلانے کا نتیجہ کیا ہوگا. تو جب پتا ہے تو جاتے کیوں نہیں ادھر؟ چونکہ حسین زبان کی حد تک تھا, بس علم کی حد تک تھا کہ معلوم ہے یہ ہوگا. یہ ہمارے ساتھ تیر چلاتے وقت کہہ رہا ہے اور وہ ہر رات میں ٹہل کے کہہ رہا ہے جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں حسین زبان تک رہ گیا, وہاں حسین روح میں اترتا چلا گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. بس عزیزو, ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. جس رشتہ ولایت کو بیان کرنا چاہ رہا تھا ابھی رہ گیا. انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے اگر حیات رہی کہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے امام سے جو رشتہ ولایت اور امامت کو قائم کر رہے ہیں ذرا محسوس کریں کہ وہ رشتہ کہاں تک ہے. آیا صرف زبان کی حد تک ہے؟ پہچانے کیسے؟ عرض کروں گا اگر موقع ملا. کیسے معلوم ہو؟
کہ صرف زبان تک وہ رشتہ باقی ہے یا روح میں اترا؟ جملے میرے نہیں ہیں، میں کل حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے خود سرکار سید الشہداء کی. اور اگر یہ رشتہ ولایت خون کی گہرائیوں خون بن کر کے دوڑ گیا انسان کے جسم میں تو کائنات تہوبالا ہو جائے، حسینی کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی. میرے عزیزو، ہر فرش اعضا پر قدم رکھتے وقت اپنی ماں کو دعا دینا چاہیے. اگر جن کی ماں باقی ہیں دنیا میں وہ ان کے لیے دعا کریں، جن کی والدات گزر چکی ہیں ان کے لیے دعا کریں. کہا گیا ہے دعا کے لیے، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ جب امام حسین کے گھر اجڑنے کی مجلس ہو تو ہم کیا کہیں. لیکن بالآخر مومنین کی خواہش ہے استجابت دعا کے لیے، حاجات کے پورے ہونے کے لیے، مشکلات کی رفع ہونے کے لیے سب لوگ مل کر کے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کبھی کبھی وہ منزل آتی ہے کہنے کا دل نہیں چاہتا، مطلب کیا کہیں آپ، سب تو انہیں پتا ہے. چپ چاپ ادب سے کھڑے رہیے، وہ خود ہی دیتے چلے جائیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک معرفت کے مقام ہے، انشاءاللہ ہوگا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے. اگر گہرائی روح میں اتر جائے حسینیت اور نام حسین تو پھر زندگی کا مزہ کچھ اور ہے، پھر زندگی کا لطف کچھ اور ہے، پھر انسان اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، پھر مزہ آتا ہے جینے میں اور پھر مزہ آتا ہے مرنے میں. اصحاب حسین کربلا پہنچ چکے، یا بعض روایت کے مطابق کربلا سے پہلے، لیکن شاید زیادہ بہتر یہ ہے کربلا پہنچ چکے. حسین ابن علی کربلا میں چاروں طرف سے فوجوں میں دھیرے دھیرے گر رہے ہیں، رسالے پر رسالہ، لشکر پر لشکر کوفے سے بھیجا جا رہا ہے، چونکہ جاسوس بتا چکے ہیں کہ فلاں جگہ حسین کو روک لیا گیا ہے بیاب و گیا صحرا میں. کتنے لوگ ہیں؟ کہا کہ 100 سے کم. بہت زیادہ تعداد جاتی ہے، 150 200 تک. لیکن وہ دیکھ چکے تھے کہ ایک مسلم سے لڑنے کے لیے کتنے چاہیے تھے. لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ اصحاب حسین نے دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے. لوگ فوراً اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، ایسا تو نہیں کہ فوج حملہ کر رہی ہو. جب ذرا سا آنے والا قریب آیا، دامن گرد چاک ہوا تو سب نے مل کر کے کہا اللہ اکبر. جلدی جلدی لوگ آئے کہ مولا مبارک ہو. کیا ہوا؟ کہ مولا آپ کا حبیب آ رہا ہے. یہ ہے روح کی گہرائی. مولا حبیب آ رہے ہیں. چہرے پر مسکراہٹ آئی. صحابی رسول آ رہا ہے، بچپن کا دوست آ رہا ہے. حسین ابن علی حبیب کو کتنا چاہتے ہیں یہ ہم اور آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے. یہ صرف معصوم محسوس کر سکتا ہے کہ امام حسین کی نظر میں حبیب کی اہمیت کتنی. جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کربلا میں لاشوں کو کس نے دفن کیا؟ آپ سنتے ہیں مصائب ہر سال. لاشوں کو خود امام سجاد نے دفن کیا ہے. 13 محرم کو کوفے کے قید خانے سے آئے ہیں، باعجاز آئے. جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد نے ہتھکڑی کی طرف دیکھا تو اتر کے زمین پر رکھ گئی، بیڑی کی طرف دیکھا تو پیروں اس کو چھوڑ دیا. کہا میرے لال خیریت؟ کہا پھوپھی اماں کربلا میں بنی اسد آ گئے ہیں. اور اب مجھے جانا ہے.
اب مجھے جانا ہے بابا کے لاشے کو دفن کرنے کے لیے، کیونکہ امام کا لاشا امام ہی دفن کرے گا، معصوم کی میت کو قبر میں معصوم ہی اتارے گا۔ آئے، ایک ایک کو دفن کیا، امام حسین کو الگ دفن کیا، سینے پر بچے کو لٹایا، امام کے پایتی علی اکبر کو دفن کیا، باقی سارے لاشوں کو ایک قبر میں دفن کیا جسے گنج شہداء کہا جاتا ہے۔ قاسم اسی میں ہیں، اور محمد اسی میں ہیں، جناب عباس کے سارے بھائی اسی میں ہیں، سارے بنی ہاشم اسی میں ہیں، سارے اصحاب اسی میں ہیں۔ حر کے رسالے والے حر کو لے گئے 5 کلومیٹر تقریباً کربلا سے دور، حر وہاں دفنے۔ جناب عباس سلام اللہ علیہ کے لاشے کو امام سجاد نے الگ دفن کیا، لاش کو قبر میں خود اتارا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ نہیں، ہمارے ساتھ ناماری مخلوق ہے جو میری مدد کریں گے، تم ہٹ جاؤ، معمولی مسئلہ نہیں۔ امام حسین کے سارے ساتھی، مسلم ابن اوسجا، بریر حمدانی، زہیر ابن قین، یہ سارے معمولی افراد نہیں ہیں۔ مسلم ابن اوسجا صحابی پیغمبر ہے، لیکن گنج شہیدہ میں دفن ہے۔ جناب عباس کا مقام ہی الگ ہے، الگ دفن ہے۔ ایک لاش ایسی ہے جس سے امام سجاد نے عجب انتخاب کیا ہے۔ کون ہے وہ؟ جناب حبیب، حبیب ابن مظاہر۔ کہاں دفن ہے؟ امام حسین کے دروازے پر آج بھی۔ جاؤ تو حبیب سے ملو، آؤ تو حبیب سے ملو۔ نہیں، آپ کہیں روزہ بعد میں بنا، امام سجاد کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ نہیں، امام حسین جس جگہ پر ذبح کیے گئے وہاں پر دفن نہیں کیے گئے، تھوڑا سا ہٹ کر کے دفن کیے گئے ہیں۔ مذبح الحسین جسے قتل گاہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، جہاں دفن ہے وہ الگ ہے۔ قتل گاہ اور قبر مبارک کے بیچ میں دفن کیا ہے حبیب کو۔ کیا ہے یہ معصوم ہے جو حبیب کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ دو چیزیں، تیسری چیز جو مقتل کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہوں، مجھے اور بحث نہیں ہے۔ پوری کربلا میں کئی لوگ آئے ہیں، دشمنوں سے آئے ہیں، دوستوں میں بھی آئے ہیں۔ مسلم نے سجا بھی ساتھ آئے تھے، اور لوگ بھی آئے تھے، حبیب کچھ کو لے کر کے آئے ہیں، حر بھی آئے ہیں، اور آنے والے بھی آئے ہیں۔ پوری کربلا میں صرف ایک سلام ہے، دوسرا سلام نظر نہیں آئے گا۔ خطیب پڑھتے، مجھے بحث نہیں، جو تاریخ نے مقتل نے لکھا، صرف ایک سلام۔ وہ کس کا سلام؟ شہزادی زینب کا۔ کس کے لیے؟ حبیب کے لیے۔ فوج نے ہم کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ حبیب سے گلے ملنے لگے۔ حبیب جلدی جلدی امام حسین تک آئے، آ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، پیشانی کو چوما۔ جناب زینب نے کہا فضہ کیا ہوا؟ کیا فوج نے حملہ کر دیا؟ جا کر کے دیکھو، فضہ باہر آئی، لوگوں کو حبیب سے ملتے ہوئے دیکھا، جلدی سے گئی، کہتی بی بی مبارک ہو۔ کیا ہوا فضہ؟ کبھی بھی آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ جیسے ہی جناب زینب نے سنا، کہا فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام۔
باہر آئی, آواز دی مظاہر کے بیٹے زہ نصیب. حبیب نے مڑ کر دیکھا, کیا ہوا؟ علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے, بس یہ سننا تھا, منہ پر تماچے مارے, ہائے سیدانیاں غلاموں کو سلام کہہ. حبیب ابن مظاہر, عجب کیفیت ہے حبیب ابن مظاہر میں. اس سال کا ایک دن حبیب کے لیے مخصوص آئے. کتنا حسین ابن علی خوش ہوئے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ظہر عاشورہ, حسین کی فوج ایک ایک کر کے جا رہی ہے میدان میں. امام حسین اپنے مقام سے فوج کا جہاد دیکھ رہے ہیں. کبھی کسی کو لاش, کسی کو اجازت دیتے ہیں میدان میں جانے کی, کبھی کسی کا جنازہ لے کے آتے ہیں. اسی عالم میں ابو ثمامہ سیداوی حسین ابن علی کا بوڑھا ساتھی قریب آیا اور کہا, مولا یہ اول وقت نماز ظہر ہے, جی چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. یہ ہے حسینیت جب روح میں اتر جائے. مقتل کے فقرے ہیں. امام حسین کچھ دیر کے لیے خاموش رہے, سر کو جھکائے رکھا. اس کے بعد کہا, قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین, تم نے نماز کو یاد رکھا, خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. اور پھر فرمایا کہ ہاں یہ اول وقت نماز ہے, یعنی ساتھی شوق عبادت میں کچھ پہلے آ گیا. امام نے وقت ہونے کا انتظار کیا, پھر کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا حبیب, حبیب سے کہا, ابھی حبیب ہیں, حبیب ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. جا کر کے حبیب نے کہا, وہ جواب ملا حبیب کو کہ بچپن کا ساتھی برداشت نہ کر سکا. فقیہ ہے نا حبیب, فقیہ ہے, دین ہے. من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر, خط پہ یہی تو لکھا تھا. حبیب مسئلہ شرعی جانتے ہیں, حبیب دین کے حکم کو جانتے ہیں کہ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ کیا ہے. واپس آئے اور آنے کے بعد کہا, مولا آپ نماز پڑھیے, ہم انہیں دیکھتے ہیں. یہ کہہ کر کے تلوار کھینچ کے حبیب بڑھے اور حبیب نے جنگ کی. ادھر جنگ کر رہے ہیں, ادھر حسین ابن علی نماز پڑھ رہے ہیں. سعید و زہیر سامنے کھڑے ہیں, تیروں کو روک رہے ہیں. نماز تمام ہوئی, سعید گرے. امام حسین قریب آئے, سعید کا سر اپنے زانوں پر لیا, سر پر دست شفقت پھیرا. دم اکھڑ چکا ہے. ایک جملہ کہتے ہیں, مولا مجھ سے راضی ہو گئے. سعید کے جنازے سے اٹھے, حبیب کی آواز آئی, مولا غلام کا سلام آخر. جلدی جلدی حبیب کے لاشے پر آئے, بس مجلس تمام ہو گئی. کربلا کا معرکہ ختم ہو گیا. 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچا. کوفے میں منادی ہو گئی ہے کہ لٹا ہوا کاروان آ رہا ہے. سارے کے سارے جمع ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ